رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے اس میں، رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کی بابرکت راتوں میں پروگرام آ گیا ہے جس کا نام ہے بچوں کا رمضان، بچوں کا جی بعض بچے اس کو کہتے ہیں رمضان، رمضان نہیں، را پر بھی زبر، میم پر بھی زبر، رمضان کیا ہے؟ رمضان، بچوں کا رمضان۔ اب یہ ہے کہ پروگرام ہے بچوں کا رمضان، تو بچوں سے متعلق بات چیت ہوگی، کوشش ہوگی کہ آسان الفاظ میں بات چیت ہو، اور کچھ سیگمنٹ کچھ ایکٹیویٹیز وغیرہ تیار کی ہیں، سوال جواب کا سلسلہ ہوگا جس میں آپ بچے حصہ لے سکیں گے۔ اب چھوٹے بچوں کو دیکھ کر چھوٹے بچے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسے بن جائیں۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ نعت پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو نعت پڑھنے کا شوق پیدا ہے، اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، نعت تو بہت سارے بچے پڑھتے ہیں ہمارے یہاں، بعض بچے بیان بہت اچھا کرتے ہیں، تو چھوٹے بچے دیکھیں گے بولے میں بیان بھی کر لوں، اچھا اگر آواز اچھی نہیں ہے تو بیان کی طرف جائے گا۔ تو یہ ہے کہ کوشش کریں، سب کچھ آنا چاہیے، تلاوت بھی آنی چاہیے، نعت شریف بھی پڑھنا آنا چاہیے، بیان کرنا بھی آنا چاہیے۔ پھر ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہوتا ہے گفتگو، بات کرنا آنا چاہیے۔ بعض بچوں کو بات کرنا نہیں آتی ہے، اب وہ بات کریں گے تو ایسے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں، بولے بھائی ہم سے نہیں ہو رہی بات، ان سے بات بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا بعض بچوں کو جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، چیز یاد ہوتی ہے لیکن سنا نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مدنی چینل دیکھیں گے، یار یہ بچہ کیسا کر رہا ہے، یہ بچہ کیسے کر رہا ہے، جب آپ ان کو دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر بھی یہ بات آنا شروع ہو جائے گی، یار میں بھی اسی طرح بولوں، میں بھی اسی طرح بات چیت کروں۔ پھر اسی طرح اسکول کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، مدرسے کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، سوال جواب وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں حصہ لیں۔ اسی طرح کلاس کے اندر جب آپ کی ٹیچر آپ سے کوئی سوال پوچھیں یہ بتائیے تو ہاتھ کھڑا کریں، ٹھیک ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ آگے کی جانب بیٹھتے ہیں، ہم آگے والی سیٹ پہ بیٹھیں گے، اور بعض بچے ہوتے ہیں بھائی ہم ہاتھ نہیں کھڑا کریں، بس ہم شرکت کے لیے آئے ہیں۔ آپ شرکت کے لیے آپ پڑھنے آئے ہیں، شرکت تو ہو رہی ہے، اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ شرکت کے لیے آئے ہیں۔ شرکت کیا ہوتی ہے؟ بیٹھ گئے۔ شرکت کیا ہوتی ہے؟ بس بیٹھ گئے۔ اور حصہ لینا کہ بھائی آئے تو کچھ کریں گے بھی، تو حصہ لیں۔ جی کس کس بچے کو معلوم ہے کہ پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ابھی بعض بچوں کا ہاتھ کیوں جا رہا تھا تو سمجھیے، ٹھیک ہے۔ اور بعض بچے ہوتے ہیں جو آپ نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، بعض بچے ہوتے ہیں فوراً ہاتھ۔ پروگرام کا نام معلوم ہے نا؟ نہیں معلوم، چلیں پھر آپ نے صحیح نہیں اٹھایا، چلیں ہاتھ نیچے کیجئے۔ اتنی دیر سے کیا بتا رہے ہیں بچوں؟ پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچوں کا رمضان۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچوں کا رمضان۔ جلدی سے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے اس کے بعد کون سا پروگرام ہوگا؟ ابھی دیکھیں پورا آپ نے سنا نہیں، آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا، تو پورا سوال بھی سننا ہے، جوش بھی رہے ہوش بھی رہے۔ چلیں ایک اور سوال ہم آپ سے پوچھنے لگے، یہ بتائیے رمضان کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ مل کر بولیں۔ عید الفطر۔ عید الفطر مہینہ نہیں ہے جی، عید یاد آ رہی ہے آپ لوگ ابھی ہیں، ابھی عید دور ہے میرے بچوں، عید دور ہے، ابھی آپ رمضان شریف میں رہیں، رمضان شریف کی باتیں کریں۔ جب عید آئے گی تو عید کی باتیں بھی سنائیں گے۔ ہمارے کڈس مدنی چینل کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ جیسا ایونٹ ہوتا ہے، جیسا موسم آ رہا ہوتا ہے، جس بزرگ کے ایام آ رہے ہوں، کوئی دینی بات آ رہی ہو،
تو کڈس مدنی چینل ویسی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بس کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. واہ کیا جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے پاس چند لائنیں لکھی ہوئی ہیں اور سیگمنٹ ہے رمضان شریف کیا ہے. رمضان شریف کیا ہے؟ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. ابھی سیگمنٹ میں ہوگا یوں، ایک لائن میں پڑھوں گا، وہی والی لائن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور اپنے انداز سے پڑھنا ہے. رمضان شریف کیا ہے؟ رمضان شریف کیا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے مسکراہٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ چہرے پہ رہے گی مسکراہٹ. چلے میں آج آپ کو کچھ چیزیں سکھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چہرے پہ رہے گی مسکراہٹ اور باڈی لینگویج کے ساتھ ہاتھ کے اشارے سے. یہاں پر جو بچے بیٹھے ہیں یہ بھی اور جو گھروں پر بچے بیٹھے ہیں وہ بھی میرے ساتھ اس انداز میں شامل ہو جائیں. رمضان شریف کیا ہے؟ رمضان شریف کیا ہے؟ بعض بچے بہت اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں اور بعض بچے بس شرکت کے لیے آئے. سحری کی رونقیں، سحری کی رونقیں، افطار کی لذتیں، افطار کی لذتیں، ماہ رمضان میں ماہ رمضان میں ہم نمازیں پڑھیں، ہم نمازیں پڑھیں، رکھیں روزے، رکھیں روزے، خدا کو ہم راضی کریں، خدا کو ہم راضی کریں، خدا کو ہم راضی کریں. خدا کو ہم راضی کریں. آ گیا ماہ غفران، آ گیا ماہ غفران، مرحبا مرحبا. مرحبا مرحبا. ماہ رمضان
माह रमजान, तुम्हारी क्या बात है, तुम्हारी क्या बात है, तुम्हारी क्या बात है, तुम्हारी क्या बात है, जल्दी ना जाना, जल्दी न जाना, जल्दी ना जाना, जल्दी न जाना, तुम अब बांटना रहमतें, बांटना रहमतें, करना रब से सिफारिश, करना रब से सिफारिश, बख्शवाना गुनाह, बख्शवाना गुनाह, हमको मत भूलना, हमको मत भूलना, मरहबा मरहबा। मरहबा मरहबा। वाह क्या बात है रमजान शरीफ की, वाह क्या बात है रमजान शरीफ की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाल बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा। अल्लाह पाक रमज़ान शरीफ की हमें खूब खूब बरकतें अता फरमाए, आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें जी, एक और सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है आज हमारी तरफ से। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। और हमारे साथ जो है दो बच्चे होते हैं जो कि ख़ास प्रोग्राम में शामिल होते हैं, जो अपनी टीमों की रहनुमाई करते हैं। तो हम दो टीमें बना देते हैं, एक तरफ है टीम ए और एक तरफ है टीम बी। टीम ए को जो लीड करेंगे वो हैं हमारे बच्चे मोहम्मद अनवार रज़ा तारी, मोहम्मद अनवार रज़ा तारी, और टीम बी को जो लीड करेंगे वो हैं हमारे प्यारे बच्चे सैयद मोहम्मद उज़ैर अत्तारी। सैयद मोहम्मद उदैर अत्तारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आपकी तरफ से भी कुछ बातें हैं? जी जी हैं। इंशाअल्लाह। आ जाइए फिर। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम अपने सेगमेंट में आपको ये बताएंगे कि हमें अल्लाह पाक और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक और उसके आखिरी नबी मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान उसी वक्त दुरुस्त होगा जब उनसे सच्ची मोहब्बत होगी। ये मोहब्बत दीन इस्लाम की बुनियाद है और ये मोहब्बत अपने माँ बाप, भाई बहन, वालिदैन, ख़ानदान, माल और घर की मोहब्बत से ज़्यादा होनी चाहिए। बच्चों, अल्लाह पाक से मोहब्बत तमाम मोहब्बतों की असल है। जिसे ये मिल जाए उसे सारी मोहब्बतें मिल जाती हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अल्लाह पाक से मोहब्बत रखता है वो कुरान शरीफ से मोहब्बत रखता है, और जो कुरान शरीफ से मोहब्बत रखता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है मेरे सहाबा और रिश्तेदारों से मोहब्बत रखता है। सुभान अल्लाह। मगर बच्चों ये भी याद रखें कि तमाम मोहब्बतों का मरकज़ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं तो अल्लाह करीम से मोहब्बत भी काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हकीकत में अल्लाह पाक ही की मोहब्बत है। और जिसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से इनकार किया उसने मोहब्बत इलाही और ईमान से इनकार कर दिया। अल्लाहु अकबर। बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमें अल्लाह पाक और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। और अल्लाह पाक और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम उनके अहकाम पर अमल करें। उन्होंने जिस चीज़ से मना फरमा दिया उसे बिल्कुल छोड़ दें, अच्छे अखलाक और अच्छी आदतों को अपनाएं, बुरी बातों और बुरे अखलाक से दूर रहें, हमेशा सच बोलें और किसी को तकलीफ़ ना दें, अपने पड़ोसियों और महल्लेदारों को तंग ना करें। बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना और उनका महबूब बनना चाहता है वो सच बोले, अमानत अदा करे और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है गलती पकड़ें। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। आप शुरू के 10 पारों के नाम बताएंगे, ठीक है, और आप लास्ट 10 पारों के नाम, ठीक है। तरतीबवार सुनाना है, अगर गलती हुई तो ये आपको बता देंगे, देखते हैं कि आप कितने दुरुस्त बता दें। चलें शुरू की। पारा नंबर 1 अलिफ लाम मीम। पारा नंबर 2 सयक़ूलु। पारा नंबर 3 तिल्का रुसुलु। पारा नंबर 4 लन तनालु। पारा नंबर 5
والمحصنات پارہ نمبر 6 لا يحب اللہ پارہ نمبر 7 وَإِذَا سَمِعُوا پارہ نمبر 8 وَلَوْ أَنَّنَا پارہ نمبر 9 قَالَ الْمَلَأُ پارہ نمبر 10 وَاعْلَمُوا. جی ماشاء اللہ. جی بھائی کوئی غلطی ہوئی؟ نہیں. تو آپ نے بھی اسی طرح پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے. اوکے میرے بچے, چلیں جی شروع. آپ آخر کے 10 پاروں کے نام بتائیے. پارہ نمبر 21 اتل ما اوحی پارہ نمبر 22 ومن یقنت پارہ نمبر 23 وما لیہ پارہ نمبر 24 فمن اظلم پارہ نمبر 25 الیہ یرد پارہ نمبر 26 حامیم پارہ نمبر 27 قال فما خطبکم پارہ نمبر 28 قد سمع اللہ پارہ نمبر 29 تبارک الذی پارہ نمبر 30 عما یتساءلون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ادھر سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی اور ادھر سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی. ماشاء اللہ. اچھی چیزیں یاد کریں, ٹھیک ہے, اور جو چیز بچپن میں یاد کر لی جاتی ہے اگر اس کو پڑھتے رہیں گے تو مشکل ہے کہ آپ اس کو بھولیں. تو اچھی بات ہے, پاروں کے نام یاد ہوگا, پورے پارے یاد ہوں. اسی طرح پہ تراویحیں پڑھائیں, نمازیں پڑھائیں, اور یہی صورتوں کی تلاوتیں ہوتی رہیں گی. تھوڑا سا ادھر اتنا زیادہ تو ہے نہیں. اگر آپ مدرسے سے وابستہ ہیں, ٹھیک ہے, بعض بچے قرآن پاک انہوں نے پورا کمپلیٹ کر لیا ہے اور ماشاءاللہ پاس کے پڑھنے کا انداز بہت اچھا تھا. چاہے جتنی بھی جلدی ہو آپ نے قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھنا ہے, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم ہے, جلد بازی نہیں. جس مت کو جتنا کھینچنا ہے اتنا کھینچنا ہے. اور بعض لوگ تراویح میں بہت اسپیڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. بعض بچے ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ آج پڑھ رہے ہیں, کل کو وہ پڑھائیں گے, نمازیں پڑھائیں گے, تراویح پڑھائیں گے. تو اگر ابھی سے ہمارے بچوں کا یہ ذہن ہو جائے چاہے جتنی بھی جلدی ہو تو مجھے قرآن پاک, ہاں تلاوت آپ مختصر کر سکتے ہیں کہ جہاں آپ کو ایک صفحہ پڑھنا تھا آپ آدھا صفحہ پڑھ لیں, جہاں آپ کو 10 لائنیں پڑھنی تھی 5 لائن پڑھ لیں, لیکن 5 لائنیں بھی ایسی پڑھیں کہ سمجھ میں آئے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا, چلتا چلا آ رہا ہے سلسلہ تعالیٰ تو پھر بتائیں قرآن پاک پڑھنے کا ثواب کیا ملے گا اگر اس انداز پڑھیں. جہاں غنہ ہے وہاں غنہ کیجئے جب بھی تلاوت کریں. اچھا یہ ہوتا کیا ہے کہ جس انداز سے آپ نے یاد کیا ہوتا ہے اسی انداز سے قاری صاحب کو سنایا جاتا ہے. اب یاد کیا تو جلدی قاری صاحب کہہ رہے ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, تو آپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں, آپ پریشان ہو سکتے ہیں. تو آپ نے یاد بھی آرام سے پڑھنا ہے. جب بھی آپ کو بولا جائے کہ تلاوت کیجئے تو آپ نے حدر, ترتیل اور تدویر ان 3 انداز میں تلاوت کریں. یہ ہمیشہ کے لیے ذہن بنا لیں. اپنا کوئی انداز لے کر آئیں گے تو پھر وہ غلطی ہو جائے گی. تو اچھے انداز سے قرآن پاک کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنی ہے. تو ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ بھی ہمارا ہوا اختتام. ایک اور ماشاءاللہ ریکارڈڈ پیکج تیار کیا گیا ہے اور جس میں بچیوں کے لیے وہ خاص ایک پیکج ہے. بچیاں کچھ نہ کچھ شرارت کر رہی ہوتی ہیں, پھر ان کی اصلاح ہوتی ہے. کیا بات آج ہو رہی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچیوں آج میرے پاس آپ سب کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے. باجی یہ کس کی ویڈیو ہے؟ یہ 2 بہنوں کی ویڈیو ہے. ٹیچر وہ کیا آپس میں لڑ پڑتی ہے؟ یہ تو ویڈیو دیکھ کر ہی پتہ چلے گا. چلیں پھر دیکھتے ہیں ویڈیو. فاطمہ جی آپی ذرا تیز ہاتھ چلاؤ, ابھی برتن بھی دھونے ہیں اور کمرے کی صفائی بھی کرنی ہے. جی آپی میں کر لائی ہوں, بس تھوڑی سی ڈھکن ہو رہی ہے. ابھی تو دن شروع ہوا ہے, آگے اور بھی کام ہے. آپی میرا روزہ ہے اور میرا منہ بھی کچھ دھونا ہے اور مجھے پیاس بھی لگ رہی ہے. روزہ رکھا ہے تو کیا کام چھوڑ دوں گی؟ جلدی کام کرو ورنہ امی کو بتا دوں گی. آپی مجھے چکر آنا ہے. کیا ہوا فاطمہ, سب ٹھیک ہے نا؟ آپی مجھے لگتا ہے میرا روزہ پورا نہیں ہو پائے گا. اچھا بچیوں, تو آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا؟ ٹیچر چھوٹی بہن سے کام کرانا چاہیے. جی کام تو کروانا چاہیے, مگر روزے کی حالت میں روزے دار سے زیادہ کام نہیں لینا چاہیے بلکہ روزے دار کا خیال رکھنا چاہیے. اب ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے بچوں سے سوالات. بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان. جی پیارے بچوں, اب آپ لوگوں سے کچھ کسی ٹاپک پہ بات چیت ہوگی, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس میں حصہ لینا ہے. کس انداز سے آپ بات چیت کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں.
رمضان شریف میں کون سا وقت سب سے اچھا لگتا ہے؟ رمضان شریف میں کون سا وقت سب سے اچھا لگتا ہے؟ مائک دے میں. افطاری. افطاری. کیوں اچھا لگتا ہے بھائی وہ؟ اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے مطلب کھانے پینے کا. کھانے پینے کو بہت کچھ ہوتا ہے. تو وہ افطاری کا وقت ہمارے بچے کو اچھا لگتا ہے. کیا کیا ہوتا ہے کھانے میں؟ سموسے ہوتے ہیں, شربت ہوتا ہے, پکوڑے ہوتے ہیں, چنا چاٹ اور چنا اور چپس. چپس بھی بن رہی ہیں. واہ بھائی واہ. اور تو سب سے اچھا وقت چلیں اور برابر لیں. انہوں نے بتا دیا افطاری کا وقت اچھا لگتا ہے. روزے کا. کون سا روزے کا؟ روزے کا. جب روزہ بند ہو جاتا ہے پھر روزے کا وقت اچھا ہوتا ہے, نمازیں اور قرآن پڑھتے ہیں. اچھا وہ وقت اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست. آپ؟ تراویح کا وقت. تراویح کا وقت. جی. تراویح جس میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے. جی. زبردست زبردست ماشاء اللہ. اور سحری کا وقت. سحری کا وقت. سحری کے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ نمازیں ہوتی ہے اور سحری کرتے ہیں, اس میں کھانے پینے کی آئٹم. سحری میں نمازیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور نماز فجر کی نماز. فجر کی, وہ تو جب فجر کی ہو رہی ہے تو ساری ختم ہو گئی, بند ہو جاتا ہے روزہ. بند ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو سحری کا وقت اچھا لگتا ہے, کھانا پینا بھی ہو رہا ہوتا ہے, عبادت بھی ہو رہی ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, آگے لے. جی. تہجد کا وقت. تہجد کا وقت اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب بچے اپنی اپنی باتیں بتا رہے ہیں. آپ کو بھی؟ جی میرے بچے کو دیں. روزے کا وقت. روزے کا وقت. روزہ جب بند ہو جاتا ہے. ہاں بعض بچوں کو روزہ رکھنے کا شوق ہوتا ہے. ماشاء اللہ. ہر بچہ ذہن بنائے کہ افطار بھی کرنی ہے. افطار کا تو ذہن بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سحری کرنی ہے, نمازیں پڑھنی ہے, روزے رکھنے. یہی رمضان شریف کے خاص کام ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کام پورے کرنے کی کوشش کریں. اچھا یہ ہے کہ روزہ رکھا ایک بچے نے تو اس کو پیاس بہت لگنے لگی یا بھوک لگنے لگی. اب پیاس لگ رہی ہے تو اب روزے میں سے کیا کام کریں کہ زیادہ پیاس نہ لگے؟ درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھیں, ٹھیک ہے. مائک. قرآن پاک پڑھ لیں. قرآن پاک پڑھیں, ٹھیک ہے جی. اور نماز پڑھ لیں. نماز پڑھیں. بھائی کو مائک دیں. سورہ یاسین پڑھیں. سورہ یاسین پڑھیں. عبادت کریں. باتیں. اب یہ ہے کہ رمضان روزہ رکھ لیا ہے, اب پیاس نہ لگے اس کے لیے کیا کرنا ہے یہ بات. جب آپ کھیلیں گے کودیں گے, سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں جلدی چڑھیں گے, پھر نیچے جلدی سے اتریں گے, بھاگم دوڑی میں کام کریں گے تو پھر تو آپ کو پیاس لگے گی. لگے گی. تو یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے. اگر آپ بھاگم دوڑی والے کام کریں گے, اچھا تھوڑا بہت کر لیں ٹھیک ہے, لیکن اب آپ دن کے وقت 12 بج رہے ہیں 1 بج رہے ہیں اور آپ جو ہے پھر بھی بھاگم دوڑی کر رہے ہیں تو اب آپ کو روزہ لگے گا اور ٹھیک ٹھاک بھی لگ سکتا ہے. امی سو جا امی بس افطار کے وقت اٹھا دینا. تو بھائی آپ نے اتنی بھاگم دوڑی, آرام سے چلیں, آرام سے کام کریں. کیسے کریں؟ آرام سے. ہاں. اب روزہ رکھے انگوٹھا چوس رہے ہیں, منہ میں انگلی ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے. روزے اچھا یہ ہوتا ہے کیا ہے, شروع کے روزے میں زیادہ ہوتا ہے. اب یہ کہ عادت تو تھی نہیں, اب عادت میں لانا پڑے گا. 11 مہینے کے بعد رمضان شریف کی آمد ہوئی ہے تو اب احتیاط بھی کرنا پڑے گی. بعض بچے ہوتے ہیں جیسے اسکول سے آتے ہیں یا مدرسے سے آتے ہیں فوراً فریج کا دروازہ کھولا, جو ہے کھانا شروع کر دیا. وہ عادت میں ہوتا ہے روزانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام گیا, فریج کا دروازہ کھول کے. ابھی بھی یہی روٹین چل رہی ہے, اسکول گئے اسکول سے آئے فریج کا دروازہ, روزہ تھا. تو چلیں اگر بھول کے کھا پی لیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, کہ اگر آپ نے بھولے سے کھا لیا ہے, ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں کہ کھا لیا اور پھر یاد بھی تھا آپ کو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے. جب روزہ رکھا ہے تو اس کو پورا بھی کیجیے. جب روزہ رکھا ہے اس کو پورا, وہ ان کاموں سے بچیں جس سے پیاس زیادہ لگے گی. بچوں کا بھوک اور پیاس کا ہی مسئلہ ہے بس, ایک زیادہ کوئی اتنا کام تو ہے نہیں. آرام سے کام کریں. اگر آپ اسکول میں بھی بتا دیتے ہیں کہ میرا آج روزہ ہے تو ٹیچر بھی آپ سے کوئی ایسے کام نہیں کروائیں گے کہ بھائی بھاگم دوڑی والے, بیٹا آپ بیٹھے رہیں. ابھی جیسے ہمارا پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے تو بعض سب بچے اے سی میں بیٹھے ہوئے نا, اے سی والا ماحول بنا ہوا ہے, ٹھنڈا ماحول بنا ہوا ہے.
تو ماشاءاللہ اچھے انداز سے آپ لوگوں نے آگے کی جانب بڑھنا ہے. کبھی آپ لوگوں نے افطاری بانٹی ہے؟ کس نے بانٹی ہے؟ مائک دیں. بلڈنگ میں بانٹی ہے. بلڈنگ میں سب کو بانٹی؟ کیا بول رہے تھے لوگ؟ ارے واہ بھائی واہ. جب افطاری بانٹتے ہیں تو کیا بولتے ہیں لوگ؟ کوئی کچھ بول رہے تھے یا بس لے رہے تھے لاؤ دے دو بھائی؟ کچھ بھی نہیں بول رہے تھے. ان کو تو کچھ نہیں بولا. کسی بچے کو آپ کو بھائی میں نے روڈ پہ بانٹی ہے. روڈ پہ کیا کہہ رہے تھے لوگ؟ مجھے جزاک اللہ کہہ رہے تھے. جزاک اللہ کہہ رہے تھے. زبردست زبردست. خوش ہو رہے تھے جی. آپ نے بانٹی گلی میں. گلی میں تو کیا بول رہے تھے لوگ؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا اور مزہ آ رہا تھا جب بانٹ رہے تھے؟ جی. کیا غریبوں میں بانٹی. اچھا امیروں نے غریبوں میں بانٹی. غریبوں میں. اچھا تو وہ کیا بول رہے تھے؟ خوش ہو رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں بولے. کچھ بھی نہیں بولے. لاؤ بس دے دو. اور کونے والے بچوں کو جلدی جلدی فاسٹ. برابر میں. برابر میں بانٹی. کچھ بولا برابر والوں نے؟ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اگر کوئی چیز دینے آ رہا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. ہمیں دعا دینا چاہیے. اگر کوئی افطاری اگر آپ کے گھر میں دے کر ہے ماشاء اللہ کیا دعا دیں اس کو؟ کل بھی لانا بھائی. آج بھی لائے ہو کل بھی. کیا دعا دینا چاہیے؟ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے. اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دے. آپ کیا دعا دینا چاہیے اگر کوئی ہمارا دل خوش کر دے؟ جی آپ کے رزق میں اور برکت ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور برکت دے. ماشاءاللہ مکے کی دعائیں دے دیں, مدینے کی دعائیں دے دیں. اللہ پاک مکے میں آپ کو افطار نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. اچھا بعض لوگوں کی عادت ہے کوئی لے کر آ رہا ہوتا ہے, جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہے اور وہ لے کر بولے دکھاؤ کیا کیا لایا ہو. او یہ میں کھاؤں گا. اچھا کوئی لے کر آ گیا تو اس کے سامنے نہیں کرنی یہ والی بات ہے, دکھاؤ کیا کیا لائیں یہ. یا پھر یہ اس موقع پر بعض بچے کہتے ہیں اے اتنی سی کم لے کر آئے, ہم نے تو اتنی ساری دی تھی. تو یہ باتیں بھی نہیں کرنی ہے. ہم نے جو کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے. ہم نے جو کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور پھر یوں ہے کہ بعض گلی میں بول دیتے ہیں میرے لیے الگ سے پہنچا دینا. مانگنا اچھی بات نہیں ہوتی. مانگنا اچھی بات نہیں ہے. اچھے بچے بن کے رہیں. اچھے بچوں کے یہ کام نہیں ہے کہ ان کے یہاں کیا بن رہا ہے, ہمارے یہاں کیا بن رہا ہے. ان کی افطاری اچھی تھی, آپ کے لیے امی روزانہ پکوڑے بنا رہی ہیں, جو بھی فروٹ چاٹ بن رہی ہے کسی کے گھر سے آئی, یہ کتنی اچھی بنی ہے اور ہماری یہاں کی دیکھو. ایسی باتیں بھی نہیں کرنا. امی آپ کے لیے بنا رہی ہیں, آپ بس اپنی افطاری میں خوش رہیں, اپنی سحری میں خوش رہیں. ورنہ کسی کے گھر میں جائیں گے, اگر ہمارا گھر چھوٹا ہے کسی کے بڑے میں گھر میں چلے گئے تو پھر آ کے واپسی میں ابو کو بولیں گے آپ کی چھوٹی گاڑی ہے, ان کی بڑی گاڑی ہے, آپ ابو کو بولیں گے. تو اس طرح کا نہیں کریں. اس طرح کا اگر کسی کے 2 سوٹ آئے ہیں اور آپ کا 1 سوٹ آیا تو ان کے 2 سوٹ آئے, اس طرح نہیں کریں. ورنہ جس کے کوئی ایسا ہوگا جیسے 3 سوٹ آئے ہوں گے یہ 2 والا بولے گا, کوئی ایسا ہوگا جیسے 5 سوٹ آئے ہوں گے عید کے تو 5 والا بولے گا 6 سوٹ کیوں نہیں آئے. تو یہ کہیں نہ کہیں تو رکے گا نا. تو یہ رکنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں رکنا پڑے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ہر چیز نہیں ہو, ضروری نہیں ہے ہر چیز نہیں ہو. بس خوش رہیں. کیا رہیں؟ بس 1 سوٹ بن گیا تب بھی خوش, 2 سوٹ بن گئے تب بھی خوش. افطار میں جو بنا ہے خوشی خوشی کھا لیں. کم بنائیں جب بھی کھا لیں, زیادہ بنائیں تب بھی کھا لیں. اللہ کا شکر ادا کر کے. بنا تو ہے, بنا تو کچھ بھی نہیں ہے, پانی تو ہے نا. افطار تو ہو جائے گا نا. افطار کرنا ہے نا, بہت زیادہ کھانے سے کریں یا پانی کے گلاس سے کریں, افطار تو ہو جائے گا. تو ان چیزوں کی طرف آپ نے دھیان رکھنا ہے پیارے بچوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جس کا نام ہے شان رمضان. بچوں کا رمضان, رمضان بچوں کا رمضان. اچھا یہ واقعہ آپ نے غور سے سننا ہے, پھر میں آپ سے اس سے متعلق بات چیت بھی پوچھوں گا. ٹھیک ہے, یہ واقعہ آپ نے غور سے سننا ہے اور پھر میں آپ سے کچھ سوالات بھی پوچھوں گا اس سے متعلق. ٹھیک ہے. آج شان رمضان میں ہم ایک نبی علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام کی ظاہری زندگی کا ایک واقعہ سنیں گے. ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام, کون سے نبی علیہ السلام؟ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کے پاس سے گزرے. آپ علیہ السلام کے پاس ایک برتن میں کھجور, ایک پیالے میں انگور کا شربت, اور آپ اپنے سواری کے جانور پر سوار تھے. اب پیالے میں کیا کیا تھا؟ کھجور اور کس چیز کا شربت تھا؟ انگور کا شربت. یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. آپ علیہ السلام بیت المقدس میں
جگہ جگہ گئے لیکن آپ کو کوئی آدمی نظر نہیں آیا، سب گھر خالی تھے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ کہنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنا جانور کسی جگہ باندھا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ پیارے بچوں، یہ صبح کا وقت تھا جب آپ علیہ السلام سوئے تھے۔ تو جب آپ علیہ السلام سوئے، اللہ پاک کے حکم سے آپ علیہ السلام کی روح مبارک نکال لی گئی اور آپ علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے۔ کتنے؟ 100 سال تک سوتے رہے۔ آپ علیہ السلام جس جانور پر سوار تھے وہ مر گیا، مگر آپ علیہ السلام کا برکت والا جسم بالکل صحیح سلامت رہا۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو کوئی بھی آپ علیہ السلام کو دیکھ نہ سکا۔ پھر اللہ پاک نے 100 سال بعد آپ کو شام کے وقت دوبارہ زندہ فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم کتنے دن یہاں رکے ہو؟ تو آپ اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی ایک دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ یہ اسی دن کی شام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ یہاں 100 سال ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ اور جب اپنے سواری کے جانور کی طرف دیکھا کہ وہ کس حال میں ہے، جب آپ علیہ السلام نے کھجورے اور انگور کا شربت دیکھا تو وہ بالکل صحیح تھا، 2 سال بعد بھی صحیح تھا، لیکن سواری کا جانور ختم ہو چکا تھا، صرف ہڈیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ لیکن اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے سواری کے جانور کو بھی دوبارہ زندہ فرما دیا۔ حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو فوراً کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، اس واقعے میں جیسے کہ ایک نبی علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ یہ بہت مشہور ہے اور یہ قرآنی قصہ ہے۔ اب علماء کرام سے مدین چینل پہ آپ سنیں گے کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو 100 سال تک جو ہے سوتے رہے تھے؟ وہ کون نبی علیہ السلام ہے؟ نام بتائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے 100 سال تک جو ہے سوتے رہے تھے۔ اچھا یہ بتائیں آپ کیا خیال کر رہے تھے میں کتنی ٹائم سویا ہوں؟ آپ کو کیا لگ رہا تھا؟ ہاتھ کھڑا کریں، چلیں مائک دیں۔ 1 دن یا اس سے کم۔ 1 دن یا اس سے کم؟ جواب درست ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ ہے آپ کی سواری کا جو جانور تھا وہ کیا تھا معلوم ہے کس بچے؟ عزیر آپ بتا۔ اونٹ اور اونٹ بتایا ہم نے۔ اونٹ کیا تھا؟ یہ کچر کہہ رہے ہیں، یا آپ نے پہلے کہیں سنا ہوگا تو آپ جواب دے سکیں گے۔ نیچے والے بچے۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سواری تھی جو آپ نے باندھی تھی، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ پھر 100 سال بعد اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ پیارے بچوں یہ ذہن میں رہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے وہ دوبارہ ہمیں اٹھائے گا، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا، ہر کوئی اپنی قبر سے اٹھے گا۔ تو یہ قرآنی قصے ہیں، یہ بھی ہمیں سننے چاہیے، پڑھنے چاہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ جی ماشاء اللہ، یہ سیگمنٹ ہمارے یہ دونوں بچے کریں گے۔ نام کیا ہے میرے بچے آپ کا؟ محمد حبیب۔ محمد حبیب۔ آپ کا نام میرے بچے؟ رضا۔ فونین رضا۔ ماشاء اللہ، بڑے پیارے نام ہیں۔ آپ کون سی باتیں بتائیں گے بھائی؟ ڈو مانے؟ میں وہ کام بتاؤں گا جو رمضان میں کرنے چاہیے۔ اور آپ کیا بتائیں گے بھائی؟ میں وہ کام بتاؤں گا جو رمضان میں نہیں کرنے چاہیے۔ چلیں جی بتائیے کیا کام کرنا ہے؟ روزے میں گھر والوں کے ساتھ افطاری کرنی چاہیے۔ دوران افطار رزق ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ زبردست۔ روزے میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ روزے میں بار بار وقت نہیں پوچھنا چاہیے۔ روزے میں پیار سے بات کرنی چاہیے۔ روزے میں کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ افطار سے پہلے دسترخوان لگانے میں مدد کرنی چاہیے۔ روزے کے وقت جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ روزے میں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ روزے میں کسی کو بری باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ تو جو باتیں ان دونوں بچوں نے بیان کی ہیں ان کو سمجھیے بھی کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ جب بعض اس میں ایک بات ہے کہ ٹائم پوچھنا، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ آج روزہ کتنے بجے کھلے گا، افطاری کا آخری ٹائم کیا ہے، تو جب پتہ ہوتا ہے افطار کا ٹائم کیا ہے تو پھر بار بار کب ہوگا بھائی؟ جیسے کہ ہمارے کراچی میں 6:30 پر، تو ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے؟
بس جو 5 بجے سے بعد بچے شروع ہوں گے گھڑی دیکھتے رہیں گے. آپ اس وقت تلاوت کیجئے, تسبیح پڑھیں, مدنی چینل دیکھیں, تو جب آپ دیکھیں گے خود ہی آپ کو ٹائم بھی نظر آ رہا ہوگا, خود ہی آپ کو پتہ چلے اچھا ٹائم ہی نہیں گزر رہا ہے. جب آپ اس طرح اگر بار بار پوچھتے رہیں گے تو پھر ٹائم اور بھاری ہو جائے گا, ٹائم گزرے گا نہیں. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کام میں مصروف ہو جائیں کہ یہ کام میں کرنا شروع کر دوں, درود شریف پڑھنا شروع کر دوں, 1000 دانوں کی تسبیح لے لیں. اس وقت گزرتا نہیں ہے یہ وقت, بعض بچوں کا نہیں گزرتا ہے, تو اب یہ ہے کہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں. جب آپ تسبیح پڑھنا شروع کریں گے تو آپ بلکہ آئے گا کہ درود شریف باقی ہوگا آپ کا اور افطار کا وقت ہو جائے گا. کچھ کام کرنا پڑے گا, کچھ کام کرنا پڑے گا. اگر کچھ نہیں کریں گے تو بیٹھے بیٹھے کیا ہوگا, بیٹھے بیٹھے اب کچھ, اگر آپ کوئی بچہ سن ہی نہیں رہا نا, اگر وہ بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ سن نہیں رہا ہے, بیان نہیں سن رہا ہے, نعت شریف نہیں سن رہا ہے, تو بیٹھے بیٹھے سو جائے گا. وہ سن ہی نہیں رہا ہے. کلاس میں سو جاتے ہیں بعض بچے ڈیسک پہ سر رکھ کے سو جاتے ہیں, وہ سن ہی نہیں رہا ہے. اگر آپ کا جو کام ہے آپ وہ کام نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے, سو جائیں گے یا پھر بور ہوں گے, انگڑائیاں لیں گے, آڑے ٹیڑھے ہوتے رہیں گے, نیند پوری نہیں ہوئی ہے, بس جہاں دل چاہے گا ہاتھ اوپر چلا جائے گا, منہ پر چلا جائے گا, منہ کھل جائے گا, یہی چلتا رہے گا. تو آپ بھائی تھوڑے سے ایکٹیو رہیں, ٹھیک ہے. سستی, رمضان میں ایک سستی بھی دکھ رہی ہوتی ہے بعض بچوں میں, یہ کمزوری ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. تو آپ تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. یہ صبر و تحمل سمجھتے ہیں؟ صبر و تحمل کیا ہے, کون بچہ بتائے گا؟ جی مائک. برداشت کرنا. برداشت کرنا. کیا کرنا؟ برداشت کرنا. کیا کیا چیزیں برداشت کرنی ہے؟ روزہ نہ لگے, پیاس لگے, بھوک نہ لگے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں برداشت کرنی ہے. اور جن باتوں پر غصہ آ رہا ہوتا ہے, سیدھا سیدھا فارمولہ, جن باتوں پر غصہ آ رہا ہوتا ہے وہ چیزیں برداشت کرنی ہے. ٹھیک ہے, جن باتوں پر وہ چیزیں برداشت کرنی ہے. کن کن باتوں پہ بچوں کو غصہ آ رہا ہے, چلیں بتائیں, بچوں کو کن کن باتوں پر غصہ آ رہا ہے؟ ٹائم وہاں پہ پوچھتے رہتے ہیں, پھر ٹائم گزرتا نہیں. ٹائم گزرتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹائم تو اپنے وقت کے حساب سے گزر جائے گا. اور کن بات پہ غصہ آ رہا ہے؟ ٹائم نہیں گزر رہا, ٹائم پہ گزر رہا, ٹائم نہیں گزر رہا. کوئی ہمیں تنگ کرے اس لیے. کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے تو اس پہ بعض بچے ہوتے ہیں بڑے, ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو یوں ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی بڑے بھی تنگ نہ کریں, ویسے بیچارہ پریشان ہے. جی. اور بچوں سے موبائل لے لیں تو اس بات پہ غصہ آتا ہے. موبائل لے لیں تو ہاں بھائی اتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں تو کہ اب بھی نہیں لیں, کھیلتے رہتے. ٹھیک ہے جی. اور جو روزہ نہیں رکھتے وہ اگر کوئی چیز کھا رہا ہو اور جس کا روزہ وہ دیکھ کے اس وقت غصہ آتا ہے. اور میرے سامنے کھا رہے ہو, اس پر بھی بچوں کو غصہ آ رہا ہے. چلیں بھائی غصہ نہ کریں, یعنی برداشت کریں, روزہ رکھ کر برداشت کریں. تو پیارے بچوں, اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رمضان بچوں کا رمضان, ایکٹیویٹی ہے, سوالات بھی, بچوں کے پیارے جوابات بھی, سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے اس میں. رمضان کی کیا شان, بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان, رمضان بچوں کا رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا